ہراری کی کتاب سیپین اے بریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ کے ایک چیپٹر کا ترجمہ۔ تصوراتی نظام، این امیجنڈ آرڈر۔ کسانوں کی پیداوار سے جو زائد پیداوار حاصل ہوئی اس کی بدولت ترقیاتی کام روح پذیر ہوئے، نقل و حمل کے نئے ذرائع وجود میں آئے۔ زائد پیداوار اور نقل و حمل کے ذرائع میسر آ جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگ ایک جگہ پر رہنے لگے۔ پہلے بڑے گاؤں بنے، پھر قصبے اور آخر کار بڑے بڑے شہر بننے لگے۔ اسی طرح نئی بادشاہتیں اور تجارتی نیٹ ورک وجود میں آئے۔ ترقی کے اس تسلسل کے نتیجے میں نئے مواقع پیدا ہوئے۔ زائد پیداوار کو استعمال کر کے بہتر نقل و حمل کا ایک سلسلہ شروع تو ضرور ہوا، مگر یہ کافی نہ تھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شہنشاہیت میں بادشاہ اپنے ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد پر مشتمل رعایا کو کھانا دے سکتا ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ ان سب کے درمیان معاملات سلطنت چلانے پر اتفاق رائے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کہ لوگوں کے درمیان زمین یا پانی کی تقسیم کیسے کی جائے، ان کے درمیان اٹھنے والے جھگڑوں اور تنازعات کا فیصلہ کیسے کیا جائے، خشک سالی یا جنگ کی صورت میں کیا اقدام اٹھائے جائیں گے۔ اگر ایسی بنیادی باتوں پر کوئی سمجھوتا نہ ہو سکے تو پھر تنازع کی صورت مزید بگڑ سکتی ہے۔ بے شک سلطنت کے گودام اجناس سے بھرے ہوئے ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سلطنت ہے جس میں لاکھوں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، تو اس میں ان کا یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر غلہ ہے، اجناس ہیں، تو کسان نے دے دی ہے، کسان سے حاصل کر لی ہے تو آپ ان کو کھانا کھلا دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں جو ان کی گروپ فیلنگ ہے، یا جو جیسے ابن خلدون نے بھی کہا تھا کہ جو عصبیت ہے، گروپ فیلنگ جو ہے، وہ کیسے پیدا کی جائے اور اس گروپ فیلنگ کو کس طرح استعمال کیا جائے، یہ یعنی بنیادی مسئلہ ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دنیا کی تاریخ میں رونما ہونے والے انقلابات اور جنگوں کی اصل وجوہات غلے کی کمی نہ تھی۔ فرانسیسی انقلاب کی قیادت امیر وکلا کر رہے تھے، نہ کہ بھوک کے مارے کسان۔ پہلی صدی عیسوی میں سلطنت روم اپنی طاقت کے عروج پر تھا اور اس کے بحری بیڑے اہل روم کو اپنی طاقت بڑھانے میں ناقابل تردید مدد دے رہے تھے۔ اس وقت سلطنت روم کو ایسی عمارت یعنی گرینجر جو تھی میسر تھی کہ جس کا اس کے بزرگوں نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ حد درجہ خوشحالی کے اسی دور میں سلطنت روم کا سیاسی ڈھانچہ گر گیا اور اس کے نتیجے میں ایک خون ریز خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1991 میں یوگوسلاویا میں اس کے شہریوں کے لیے کافی سے زیادہ اناج موجود تھا، مگر اس کے باوجود وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ایک ہولناک قتل عام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسی آفتوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے ارتقائی عمل کے نتیجے میں صرف چھوٹے گروہوں میں رہنا سیکھا ہے، ایسے گروہ جن میں چند درجن لوگ ہوتے ہوں، اور ایسا سیکھنے میں انسانوں کو لاکھوں سالوں کا عرصہ لگ گیا۔ یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے لوگ اکیلے رہتے تھے قدیم زمانے میں۔ جب انہوں نے فراجنگ شروع کی، ہنٹنگ شروع کی، تو آہستہ آہستہ انہوں نے سیکھا کہ ایک گروپ کی شکل میں کس طرح آپ کوآپریٹ کر سکتے ہیں یا مل کے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو یعنی چیز تھی، یہ سیکھنے میں انسان کو لاکھوں سال لگے۔ زرعی انقلاب کے بعد بڑے بڑے شہروں کے آباد ہونے اور سلطنتوں کے قیام میں زیادہ عرصہ نہ لگا۔ یعنی اس کے مقابلے میں یہ جو بڑی یعنی کنگڈم تھیں یا جو امپائر تھیں،
ان کو بننے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا، یعنی زرعی انقلاب کے یعنی ایک کہہ لیں کہ یہ اس کا ایک نتیجہ تھا۔ یہ دورانیہ چند ہزار سالوں سے زیادہ نہیں بنتا، اور یہ بات بھی درست ہے کہ انسان کے سابقہ ارتقاء کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عرصہ اتنی بڑی تنظیم کے لیے کافی نہ تھا، یعنی کہ چھوٹے گروپ میں رہنے کے لیے انسان کو لاکھوں سال لگے سیکھنے میں، تو اتنی بڑی امپائر میں کیسے آپ رہو گے؟ آپ کا امپائر کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ یعنی ریلیشن شپ کیا ہوگا؟ یہ جو چیز تھی اس کو سیکھنے میں یا جو انسان کو وقت ملا وہ بہت کم تھا۔ تو اب اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا؟ یہ دورانیہ چند ہزار سالوں سے زیادہ نہیں بنتا، اور یہ بات بھی درست ہے کہ انسانوں کے سابقہ ارتقاء کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عرصہ اتنی بڑی تنظیم کے لیے کافی نہ تھا، آرگنائزیشن کے لیے۔ انسان میں سماجی تعلق بنانے کی جبلت تو موجود ہے، یعنی جو ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہنا چاہتا، وہ لوگوں کے ساتھ یعنی گروہ میں رہنا چاہتا ہے، مگر اس یعنی انسٹنکٹ جو ہے وہ صرف چند درجن لوگوں میں ہی خوش رہتی ہے۔ بڑے گروہوں میں رہنا اور ان کے ساتھ تعلق بنانا اس جبلت کے بس کی بات نہیں، یعنی کہ جو ہیومن انسٹنکٹ ہے، جو سوشل انسٹنکٹ ہے اس کی، وہ بڑے گروہ میں نہیں فلرش نہیں کرتی، وہ خوش نہیں رہتی۔ جب انسان پھل اکٹھے کرتا تھا اور شکار سے اپنا پیٹ بھرتا تھا تو اس وقت درجنوں یا سینکڑوں اجنبیوں کو دیو مالائی کہانیوں کی مدد سے کسی کام پر آمادہ کیا جا سکتا، یعنی جو متس فیبلز جو کہانیاں سناتے تھے، یہ ایسی کہانیاں تھیں جن پر سب لوگوں کو یقین دلوایا جا سکتا تھا، یعنی میک بلی۔ تاہم اس تعاون کا دائرہ کار محدود اور بندہ ٹکا تھا، یعنی فکس تھا۔ یہ ہر انسانی گروہ کی زندگی آزادانہ طور پر متحرک رہتی تھی، یعنی کہ وہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی وہ گھومتے رہتے تھے اور وہ اپنی ضروریات کا بندوبست خود کرتے تھے۔ آج سے 20,000 سال پہلے زرعی انقلاب کے آنے سے پہلے اگر کوئی ماہر عمرانیات موجود ہوتا، یعنی سوشیولوجسٹ موجود ہوتا، تو وہ بڑی آسانی سے یہ نتیجہ نکال سکتا تھا کہ دیو مالائی کہانیوں کا سماجی تنظیم میں ایک کردار تو ضرور تھا، مگر یہ بہت محدود تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس ماہر کو، سوشیولوجسٹ کو، زرعی انقلاب کے بعد آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ اپنے بزرگوں کی روحوں اور قبائلی جادوئی خیالات پر یقین کرنے کے بعد آپ قریباً 500 افراد کے درمیان کوڑیوں کا کاروبار کر سکتے ہیں، اپنے مخصوص تہوار منا سکتے ہیں اور مل کر ناپسندیدہ لوگوں کا صفایا کر سکتے ہیں۔ ایسی سرگرمیوں سے زیادہ شاید کچھ کرنا ممکن نہیں۔ یہ بات طے ہے کہ ان کہانیوں کی مدد سے لاکھوں اجنبی انسانوں کو ممکنہ طور پر روزانہ کی بنیاد پر آپسی تعاون کے لیے آمادہ نہیں کیا جا سکتا، مگر اوپر بیان کی گئی یہ سب باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ زرعی انقلاب کے بعد آنے والے ادوار میں یہ بات واضح ہو گئی کہ دیو مالائی کہانیاں کسی بھی تصور میں آنے والے خیالات سے زیادہ کارگر ہوتی ہیں، زیادہ ایفیکٹو ہوتی ہیں۔ جب زرعی انقلاب کے بعد بڑے شہروں اور سلطنتوں کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے پہلے کے مقابلے میں بڑے دیوتاؤں، جنم بھومی، مدر لینڈ اور جوائنٹ سٹاک کمپنیوں کی گنجائش پیدا کر لی۔ جب انسانوں کی مادی ترقی کا ارتقاء روایتی سست روی سے چل رہا تھا تو اس وقت انسانوں نے اپنے تخیل میں حیران کن نیٹ ورک بنائے۔ ان نیٹ ورکوں کی مدد سے لاکھوں انسانوں کو ایک لڑی میں پرویا جا سکتا تھا۔ زمین پر ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ اب دیکھیں نا کہ اگر چھوٹے گروہ میں یعنی جو کہانیاں تھیں وہ اپنے آباء و اجداد کی
ہوتی تھی کہ دادا نے ایسا کیا، ہمارے جو فلاں نگر دادا تھا اس نے یہ کیا، اس کہانی کو وہ سارے لوگ بلیو کرتے تھے، اور وہ جو کہانی تھی وہ ان کے لیے انسپریشن بنتی تھی کہ مثلا کہ ہمارا جو پردادا تھا وہ بہت تیز بھاگتا تھا، تو اب سب جو اس کے یعنی جو اولاد ہے ان کی خواہش ہوگی کہ اچھا جو ہمارا دادا تیز بھاگتا تھا ہمیں بھی تیز بھاگنا چاہیے، یعنی کہ کائنڈ آف جو انسپریشن ہے، وہ جو کہانی نریٹ کی گئی ہے وہ سب اس کے جو خاندان ہے یا قبیلہ جو ہے، قبیلے بھی یہ خاندان کی ایکسٹینشن تھی، تو وہ ان سب کے لیے انسپریشن بن۔ اب سوال یہ تھا کہ بہت سے جو ٹرائب ہیں علیحدہ علیحدہ، اب ان کے درمیان کون سی کوئی ایسی کہانی گھڑی جائے جس پہ وہ سارے جو قبیلے والے لوگ ہیں وہ ان کو انسپریشن ملے، یعنی ان میں ایک یونٹی، یعنی یونیٹیرین کہہ لیں، ایک انسپریشن پیدا ہو، اور وہ نہ صرف انسپائر ہوں، وہ تمام جو لوگ ہیں وہ ایک یعنی یگانگت کے ساتھ، یک نظری کے ساتھ انٹیگریٹ کریں ایک دوسرے کو، اور پھر اس سے کیا ہو کہ ان کو آپ ان کا جو تعاون ہے یا ان کی جو کوپریشن ہے وہ بھی لے سکیں۔ یہ اصل میں بنیادی سوال ہے۔ 8500 بیفور کرائسٹ کے لگ بھگ دنیا کی اب زیادہ تر آبادی دیہات میں رہتی تھی۔ مثال کے طور پر اس وقت جیریکو، یہ جو فلسطین میں کی آبادی چند سو لوگوں پر مشتمل تھی۔ 7000 بیفور کرائسٹ میں اناطولیہ میں ایک گاؤں کی آبادی 5000 سے 10,000 افراد کے درمیان تھی۔ یہ ممکنہ طور پر اس دور میں کسی بھی گاؤں کی سب سے بڑی آبادی ہوگی۔ 5 اور 4000 قبل مسیح کے درمیان فرات اور دجلہ کی وادی میں ایسے شہر آباد تھے جن کی آبادی 10,000 لوگوں پر مشتمل تھی۔ ان شہروں کا آس پاس کے دیہاتوں پر گہرا اثر تھا۔ 3100 بیفور کرائسٹ میں دریائے نیل کے زیریں علاقے، یعنی لور پارٹ جو ہے، زیریں علاقے میں پہلی مصری بادشاہت قائم ہوئی۔ اس بادشاہت کا حکمران فرعون ہزاروں مربع کلومیٹر اور 10,000 لوگوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ 2250 بیفور کرائسٹ کے قریب سارگون نے پہلی اکادین سلطنت قائم کی۔ اس سلطنت میں لاکھوں لوگ بستے تھے۔ اس کی ایک باقاعدہ فوج تھی جس کی تعداد 5400 فوجیوں پر مشتمل تھی۔ 1000 اور 500 قبل مسیح کے درمیانی عرصے میں مشرق وسطیٰ میں پہلی عظیم الشان سلطنتیں وجود میں آئیں۔ ان میں شامی، بابل اور فارس کی یعنی پرشین امپائر شامل تھی۔ ان سلطنتوں میں لاکھوں انسانوں پر حکومتیں کی جاتی تھیں۔ 10,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج کی سپہ سالاری کی جاتی تھی۔ 221 قبل مسیح میں کن ڈائنسٹی نے چین کو متحد کیا۔ اس کے کچھ دیر بعد سلطنت روم نے بحیرہ روم کے نشیبی علاقوں کو متحد کر دیا۔ کن سلطنت میں رہنے والے 40 ملین باشندوں پر ٹیکس کا نفاذ کر دیا گیا۔ ٹیکس کی آمدنی سے سینکڑوں ہزاروں فوجیوں پر مشتمل ایک فوج بنائی گئی۔ فوج ہی نہیں، بیوروکریسی کا ایک پیچیدہ نظام بنایا گیا جس میں 1 لاکھ سے زائد افسران کام کرتے تھے۔ سلطنت روم اپنے عروج کے دور میں 100 ملین باشندوں سے ٹیکس وصول کرتی تھی، سٹیزن جو تھے۔ ٹیکس سے جمع شدہ رقم کو 2,50,000 سے 5 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل فوج پر خرچ کیا جاتا تھا۔ سڑکوں کا ایک جال تعمیر کیا گیا جو آج بھی 1500 سالوں کے گزرنے کے باوجود قابل استعمال ہے۔ یہی نہیں، تماشا گھروں، تھیٹر جو تھے کو بنایا گیا جو آج بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہ سب کام قابل ستائش ہیں، یعنی اپریشیبل ہیں، مگر ان سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اس دور میں یہ سب اجتماعی تعاون کے نیٹ ورک یعنی ماس کوپریشن نیٹ ورک سے ممکن ہوا۔
ایسا نیٹ ورک فرعین مصر اور سلطنت روم کے بادشاہوں کو میسر نہ تھا۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون تو سب کو کرنا چاہیے، تاہم ایسا کرتے وقت کسی پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تعاون ہمیشہ رضاکارانہ ہوتا ہے اور اسے ایک مساوی حق کے طور پر تسلیم کر لینا چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ باہمی تعاون کی زیادہ تر مثالیں ان لوگوں کے ہاں زیادہ نظر آتی ہیں جو لوگوں کو دباتے اور ان کا استحصال کا، یعنی ایکسپلائٹرز جو ہیں، ان میں یعنی جو آپس میں تعاون زیادہ کرتے ہیں۔ وہ جبر کے اس نیٹ ورک کے لیے مال کی فراہمی کسان کرتے تھے اور یہ گروہ کسانوں سے ان کی اپنی ضرورت سے زائد اور بعض اوقات ضرورت کی پیداوار بھی چھین لیتا تھا۔ اس وقت ان کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہتی تھی جب ٹیکس جمع کرنے والا اپنے قلم کی ایک جنبش سے ان کی سال بھر کی کمائی ان سے چھین لیتا تھا۔ روم کی مشہور تھیٹروں کو غلاموں نے تعمیر کیا تاکہ نکمے امراء غلاموں کے ساتھ یا غلاموں کے خونخوار جانوروں کے ساتھ موت کے کھیل دیکھ سکیں۔ یہاں تک کہ اذیت خانوں اور قید خانوں میں بھی تعاون کے نیٹ ورک ہوتے ہیں۔ ایسے نیٹ ورکوں میں اجنبی اپنے کاموں میں اشتراک پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ یعنی کہ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اب وہ اجنبی ہیں، یعنی کہ وہ جیسے جو نوبیلٹی ہے، بادشاہ ہے یا کلیسا کے جو لوگ ہیں، اب یہ سب لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں کسان کو، اور ان سب کے درمیان ایک خاموش قسم کا ایک کوپریشن ہے کہ ایکسپلائٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ ان سب کا جو مفاد ہے وہ ایک ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ تعاون جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا؟ قدیم میسوپوٹیمیا سے لے کر کن کی سلطنت یا سلطنت روم میں تعاون کے نیٹ ورک محض تخیلاتی تھے، یعنی امیجنڈ آرڈر تھے، ریئل نہیں تھے، اور اس امیجنڈ آرڈر کو پر لوگوں کو انہوں نے بلیو کروایا، اور جب بلیو لوگ کرنے لگے تو اس سے کیا ہوئی؟ ایک انرجی پیدا ہوئی، ایک گروپ فیلنگ پیدا ہوئی، کیونکہ وہ سب لوگ جو تھے وہ ایک چیز پہ بلیف تھا، ان کا ایکٹیو بلیف تھا۔ جن سماجی رسوم اور روایات نے ان کے نیٹ ورک کو متحرک اور زندہ رکھا، اور وہ انسانوں کی جبلت میں ودیت نہ تھا، یعنی کہ یہ جو انسپریشن والی بات یہ ہیومن انسٹنکٹ میں نہیں تھی، اس کو انہیں سکھایا، ان کو بلیو کروایا۔ یہ بھی نہ تھا کہ ان رسوم کو ذاتی تعلقات میں نتیجے میں سیکھا گیا ہو، کہ یعنی انسان آپس میں مل کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے سیکھا ہو۔ ان نیٹ ورکوں کی بنیاد ایسی دیو مالائی کہانیوں پر تھی جن پر سب لوگوں نے مشترکہ طور پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان دیو مالائی کہانیوں کو بنیاد بنا کر ایک بڑی سلطنت کے کاروبار کو چلایا جا سکے؟ ہم نے ابھی پیجو کار بنانے والی کمپنی کی ایک مثال دی تھی، یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ کس طرح جو امیجنڈ سٹوریز ہیں وہ کس طرح نہیں کرتے، اور اس میں انہوں نے کیس اسٹڈی کی تھی جو پیجو یعنی فرانس کی جو کار کی بنانے والی کمپنی ہے اس کے بارے میں۔ آئیے اب تاریخ کی مشہور دو دیو مالائی کہانیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان میں ایک ہمورابی کا قانون ہے جو اندازاً 1776 بیفور کرائسٹ میں پیش کیا گیا۔ اس قانون کی وساطت سے قدیم بابل کے ہزاروں باشندوں کا تعاون حاصل کر لیا گیا جو سلطنت چلانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ دوسری مثال امریکہ کے اعلان آزادی کی ہے جو 1776 میں کیا گیا تھا۔ یہ اعلان آزادی بھی آج لاکھوں جدید امریکیوں کے لیے باہمی تعاون کے ایک ہدایت نامے کا درجہ رکھتا ہے۔ 1776 قبل مسیح یعنی بیفور کرائسٹ میں بابل دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا،
اس وقت بابل دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی اور اس میں 10 لاکھ سے زیادہ باشندے رہتے تھے۔ اس سلطنت میں میسوپوٹیمیا کی وادی کے زیادہ تر علاقے بشمول جدید عراق کے بہت سے علاقے اور موجودہ شام اور ایران کے کچھ علاقے شامل تھے۔ بابل کی سلطنت کا سب سے مشہور بادشاہ حمورابی تھا۔ اس کی شہرت کی وجہ وہ مجموعہ قوانین یا ضابطۂ قوانین ہیں جو اس کے نام سے منسوب ہیں۔ اس مجموعے میں قوانین کے ساتھ ساتھ کچھ عدالتی فیصلے بھی شامل ہیں۔ ان کو پیش کرنے کا مقصد حمورابی کو ایک عادل بادشاہ کے طور پر پیش کرنا تھا۔ دوسرا مقصد بابل کی سلطنت میں مختلف امور کے لیے سب کے لیے یکساں قوانین کی بنیاد فراہم کرنا تھا۔ یہ بھی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بتایا جائے کہ انصاف کیا ہوتا ہے اور ایک عادل بادشاہ کس طرح انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ آنے والی نسلوں نے واقعی حمورابی کے اس اقدام کی طرف توجہ دی۔ قدیم میسوپوٹیمیا کے دانشوروں، اشرافیہ، نوبلٹی اور بیوروکریسی نے حمورابی کی اس تحریر کو باقاعدہ ایک قانون کی حیثیت دے دی۔ اس قانون کی تشہیر کے لیے، یعنی اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے، کاتب اس کی نقول بنا بنا کر سلطنت کے مختلف علاقوں میں بھجوانے لگے۔ یہ سلسلہ حمورابی کے مرنے اور اس کی سلطنت کے خاتمے کے بہت عرصے تک چلتا رہا۔ حمورابی کا ضابطۂ قانون قدیم میسوپوٹیمیا میں سماجی انصاف کے آئیڈیل کو جاننے کا بہت اچھا ماخذ ہے، یعنی سورس ہے۔ حمورابی قانون کے ابتدائیے میں، یعنی شروع میں، پریفس میں لکھا گیا ہے کہ میسوپوٹامیہ کے بڑے دیوتاؤں انو، اینیل اور مردوک نے حمورابی کو منتخب کیا ہے کہ وہ سلطنت بابل میں انصاف کے بول بالے کا بندوبست کرے، بدی، شر اور طاقتور کے مجبور پر جبر کا خاتمہ کرے۔ اس مجموعہ قوانین میں 300 فیصلے درج ہیں۔ ہر جرم کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے کہ اگر فلاں جرم کیا جائے تو اس کی سزا یہ ہوگی۔ مثال کے طور پر فیصلہ نمبر 196 سے 199 اور 209 سے 14 میں اس طرح لکھا گیا ہے۔ فیصلہ نمبر 196، اگر اشرافیہ کا کوئی فرد اشرافیہ ہی کے کسی شخص کو اندھا کر دے تو جرم کرنے والے کو اندھا کر دیا جائے۔ فیصلہ نمبر 197، اگر اشرافیہ کا کوئی فرد اشرافیہ کے کسی فرد کی ہڈی توڑ دے تو جرم کرنے والے کی بھی ہڈی توڑ دی جائے۔ فیصلہ نمبر 198، اگر اشرافیہ کا کوئی فرد کسی عام آدمی کی آنکھیں نکال دے یا اس کی ہڈی توڑ دے تو جرم کرنے والا مظلوم کو 60 شیکل چاندی بطور ہرجانہ ادا کرے گا۔ فیصلہ نمبر 199، اگر اشرافیہ کا کوئی فرد اشرافیہ ہی کے کسی فرد کے غلام کو اندھا کر دے یا اس کی ہڈی توڑ دے تو جرم کرنے والا ایک غلام کی قیمت خرید کے نصف کے برابر چاندی مظلوم کو ادا کرے گا۔ فیصلہ نمبر 209، اگر اشرافیہ کا کوئی فرد اشرافیہ کی کسی عورت کا حمل ضائع کر دے، یعنی اس کا جو پریگننسی ہے وہ ختم، ایبارٹ ہو جائے، تو وہ مظلومہ کو 10 شیکل کے برابر چاندی بطور ہرجانہ ادا کرے گا۔ فیصلہ نمبر 210، اگر اشرافیہ کا کوئی فرد اشرافیہ کی کسی عورت کا حمل ضائع کر دے اور وہ عورت اس صدمے سے مر جائے تو مجرم کی بیٹی کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ آگے اس کی تفسیر آئے گی۔ فیصلہ نمبر 211، اگر اشرافیہ کا کوئی فرد عام لوگوں میں سے کسی عورت کا حمل ضائع کر دے تو وہ مظلومہ کو 5 شیکل چاندی ادا کرے گا۔ فیصلہ نمبر 212،
اگر اشرافیہ کا کوئی فرد عام لوگوں میں سے کسی عورت کا حمل ضائع کر دے اور مار پیٹ میں وہ عورت مر جائے تو اشرافیہ کا فرد مظلومہ کے وارثوں کو 30 شیکل چاندی ادا کرے گا۔ فیصلہ نمبر 213، اگر اشرافیہ کا کوئی فرد اشرافیہ کے ہی کسی فرد کی لونڈی کی مار پیٹ کر کے اس کا حمل ضائع کر دے، یعنی اس کی ابارشن ہو جائے، تو وہ اس لونڈی کو 2 شیکل چاندی ادا کرے گا۔ فیصلہ نمبر 214، اگر اشرافیہ کے کسی فرد کی لونڈی اشرافیہ کے ہی کسی فرد کی مار پیٹ سے مر جائے تو مجرم مظلومہ کے گھر والوں کو 20 شیکل کے برابر چاندی ادا کرے گا۔ حمورابی ان فیصلوں کو درج کرنے کے بعد کہتا ہے، یہ فیصلے محض فیصلے ہیں جو قابل اور عادل بادشاہ حمورابی نے طے کیے، اور وہ ایک ایسا راستہ دکھاتا ہے کہ جن کی پیروی کر کے سچے اور درست راستے پر چلا جا سکتا ہے۔ میں حمورابی ہوں، ایک لائق احترام بادشاہ، یہ اس میں لکھا ہے۔ میں نے انسانوں کے لیے کبھی لاپرواہی اور غفلت نہیں برتی، ان انسانوں کے لیے جن کو انلیل اور مردوک نے میری حفاظت میں سونپا ہے، میں ان کا گڈریا ہوں۔ حمورابی کا ضابطۂ قانون دعویٰ کرتا ہے کہ بابل کی سلطنت کا سماجی ڈھانچہ آفاقی، یونیورسل اور کبھی نہ ختم ہونے والے عدل کے اصولوں پر قائم ہے، اور اس کا حکم دیوتاؤں نے دیا۔ اعلیٰ سے ادنا کی درجہ بندی کا اصول بنیادی اہمیت کا حامل، یعنی اس کا فاؤنڈیشنل پرنسپل جو ہے وہ، جیسے آپ نے دیکھا کہ جو اشرافیہ والا ہے اس کے لیے سزائیں مختلف ہیں، اور جو نچلے طبقے والا ہے ان کے لیے سزائیں مختلف ہیں، اور اس میں ڈسکریمنیشن ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہیرارکی جو ہے، یعنی اعلیٰ سے ادنا کی طرف، وہ بنیادی فاؤنڈیشن ہے اس سسٹم کی۔ اس اصول کے تحت لوگوں کو 2 اصناف، یعنی مرد اور عورت، یعنی مرد اور عورت دونوں کی حیثیت بھی فرق ہے، مرد سپیریئر ہے اور عورت انفیریئر ہے، اور 3 طبقات میں تقسیم کر دیا گیا۔ طبقات میں اعلیٰ اشرافیہ، عام لوگ یعنی آرڈنری جو سبجیکٹس ہیں، اور سلیوز ہیں۔ جنس اور طبقوں کے لحاظ سے ہر جنسی صنف اور طبقے کی سماجی قدر ایک دوسرے سے مختلف ہے، یعنی کہ جو مرد اور عورت میں بھی فرق ہے، اور جو یعنی سوشل جو آرڈر ہے، یعنی اشرافیہ، عام لوگ اور غلام، ان میں بھی یعنی ڈسکریمنیشن ہے۔ ایک عام عورت کی قیمت 30 شیکل چاندی، جبکہ ایک لونڈی کی قیمت 20 چاندی تھی، 20 شیکل چاندی۔ ایک عام شخص کی آنکھ کی قدر 60 شیکل چاندی تھی۔ آپ سوچتے ہوئے، اس ضابطے کے مطابق کنبے کے اندر بھی اعلیٰ اور ادنا کی تفریق موجود تھی، کہ جو باپ ہے وہ سپیریئر ہے، ماں انفیریئر ہے۔ اس کے مطابق بچے آزاد فرد کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ والدین کی ملکیت سمجھے جاتے تھے۔ وہ یہ آج تک ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ بچے کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں یا اپنی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں، یعنی وہ انڈیپینڈنٹ پرسن نہیں ہوتا جو بچہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر اشرافیہ میں سے کسی کی بیٹی کو اشرافیہ کا ہی کوئی فرد قتل کر دیتا تو سزا کے طور پر قاتل کی بیٹی کو قتل کر دیا جاتا، کیونکہ وہ قاتل کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ ہمیں یہ بات عجیب معلوم ہوگی کہ اس فیصلے سے قاتل تو بچ گیا اور اس کی بے گناہ بیٹی کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا، تاہم حمورابی کے قانونی ضابطے کے مطابق ایسا کرنا انصاف کے عین مطابق سمجھا جاتا تھا۔ حمورابی کے ضابطۂ قانون کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر لوگ اس کی طے کردہ سماجی درجہ بندی کو قبول کر لیں، یعنی جو ہیرارکی ہے اور اس میں جو ڈسکریمنیشن ہے، لوگ اگر اس کو قبول کر لیں اور اپنی ادنا یا اعلیٰ حیثیت کے طے شدہ تقاضوں کے مطابق عمل کریں،
تو سلطنت کے لاکھوں انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اس میں کہ جو سلیو ہے اس کی جو ڈیوٹی ہے، یعنی آپ سوچیں کہ سلطنت چلانے کے لیے آپ نے 3 حصوں میں کام جو ہے بانٹ دیے۔ ایک کون ہے؟ جو ایک پلاننگ کرنے والا ہے، اوپر بیٹھے، اور جس نے وہ سارے کوارڈینیشن کرنی ہے سلطنت کی، وہ اشرافیہ ہوگی، بادشاہ ہو گیا، یعنی وہ رولنگ کلاس ہے۔ باقی آگے کہ سلطنت کے کام جو کرنے ہیں، کہ یعنی کہ پیداوار کس نے کرنی ہے، دفاع کس نے کرنا ہے، اور جو آرٹیزان ہے، یہ سارے لوگ، یہ بھی ضروری ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ کون؟ یہ عام بندے ہو گئے۔ اور جو تیسرا ہے وہ ہے جو مینیل کام ہے، یعنی گند جو ہے اس کی ڈسپوزل کے لیے، مرے جانوروں کو اٹھانے کے لیے، گھروں میں جو کام کرنے کے لیے، یعنی محنت مشقت والا کام جو ہے۔ اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ سلیوز چاہیے۔ تو اگر یہ تینوں جو ہیں وہ اپنا اپنا کام، جس طرح حمورابی نے ان کو سونپا ہے وہ کام، ان کی جو فرض بنا دیا گیا ہے اس کہانی کے تحت، کہ یہ جو کہانی انہوں نے امیجن آرڈر جو بنایا، اس میں اس نے کیا کیا کہ یہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرو گے، آپ یہ کرو گے، اور یہ جو سلیوز ہیں یہ کریں۔ اگر وہ تینوں اپنے اپنے فرائض اس کے مطابق یعنی اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ سلطنت چلے گی۔ تو دس از دا وے کیسے انہوں نے جو لوگ تھے ان کا کوآپریشن جو تھی وہ انہوں نے لے لی۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوگا کہ حمورابی کے ضابطہ قانون کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر لوگ اس کی طے کردہ سماجی درجہ بندی کو قبول کر لیں اور اپنی ادنا اور اعلیٰ حیثیت کے طے شدہ تقاضوں کے مطابق عمل کریں تو سلطنت میں لاکھوں انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا اہل بن جائے گا، یعنی کہ وہ جو ڈیوٹیز ہیں ان کو وہ اگر پرفارم کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آٹومیٹکلی یعنی جو جب یہ تینوں ایک جگہ پہ آئیں گے تو تینوں اپنی اپنی جگہ پہ افیکٹو بھی نظر آئیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے بھی نظر آئیں گے۔ اس تعاون کی بدولت لوگ اپنے ساتھی لوگوں کے لیے غلہ پیدا کر سکیں گے، سلطنت میں ہر فرد تک غلے کی فراہمی ممکن ہو جائے گی، وہ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سلطنت کی توسیع کر سکیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر سکیں اور اپنا دفاع بہتر کر سکیں۔ حمورابی کی موت کے قریباً 3500 سال بعد شمالی امریکہ میں برطانوی حکومت کی 13 نو آبادیات یعنی کالونیز کے رہنے والے لوگوں نے محسوس کیا کہ برطانوی بادشاہ ان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ ایسی بات کہنے کے لیے لوگوں کے نمائندے فیلاڈیلفیا میں جمع ہوئے اور 14 جولائی 1776 کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ آئندہ سے وہ برطانوی شہنشاہ کی نو آبادیات نہیں رہیں گے۔ آزادی کے اس اعلان میں حمورابی کی طرح ہی آفاقی اور ابدی اصول عدل کا اعلان، یعنی اس میں اس کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ بھی یونیورسل پرنسپل آف جسٹس جو تھا اس کے اوپر تھی۔ ان اصولوں کی اساس بھی ڈیوائن پرنسپل آف سوورینٹی یعنی پروویڈینشل جو تھی وہ تھی۔ تاہم سب سے اہم اصول جو امریکہ دیوتا نے بنایا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو امریکہ ہے یا جو وہ لوگ تھے وہ ایک یعنی دیوتا کی طرح یعنی یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو امریکہ دیوتا تھا اس نے بتایا کہ وہ بابل کے دیوتاؤں کے بتائے اصولوں سے مختلف تھا۔ امریکہ کے اعلان آزادی میں کہا گیا تھا ان سچائیوں کو کسی بحث و تمیز کے بغیر قبول کیا جا سکتا ہے کہ سب انسان اپنی پیدائش میں برابر ہیں۔ ان کے پیدا کرنے والے نے ان کے لیے ناقابل تنسیخ حقوق ودیت کیے ہیں، یعنی کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے پاس۔ ان حقوق میں اہم زندگی یعنی لائف، فریڈم اور خوش رہنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔
جس طرح حمورابی کا ضابطہ قانون لاکھوں اجنبی انسانوں کے درمیان تعاون کی بنیاد فراہم کرنے میں کامیاب رہا، اسی طرح امریکہ کے اعلان آزادی کی دستاویز لاکھوں انسانوں کے درمیان ایفیکٹو کوآپریشن، زندگی کے تحفظ، خوشحالی اور امن کی ضامن ہے۔ حمورابی کے ضابطے کی طرح اس دستاویز کو بھی آنے والی نسلوں نے قابل عمل دستاویز یعنی ڈاکومنٹ کے طور پر قبول کیا۔ اس دستاویز کو لکھے ہوئے 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر امریکی بچے آج بھی اسے نقل یعنی اس کی کاپی کرتے ہیں اور اس کی میمورائز کرتے ہیں۔ حمورابی کا ضابطہ قانون اور امریکہ کا اعلان آزادی دونوں دستاویز ہمارے پاس موجود ہیں، مگر ان دونوں کی موجودگی ہمیں ایک مخمصے میں ایک ڈائلیما میں ڈال دیتی ہے۔ اس ڈائلیما کی وجہ یہ ہے کہ امریکی آزادی کی دستاویز ہمیں سمجھاتی ہے کہ عدل کے اصول سب کے لیے برابر ہوں گے اور یہ کہ تمام لوگ مساوی درجے کے حقدار ہوں گے۔ اس کے برعکس حمورابی کا ضابطہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ سب لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ امریکی کہیں گے کہ حمورابی کا ضابطہ درست نہیں بلکہ ان کا دعویٰ درست ہے۔ حمورابی کا ضابطہ دعویٰ کرے گا کہ وہ درست ہے اور لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ سچ یہ ہے کہ یہ دونوں غلطی پر ہیں۔ حمورابی ہو یا امریکی آزادی کی دستاویز تیار کرنے والے امریکی، دونوں نے ایک حقیقت کی تخیلاتی اختراع کی، یعنی ایک ریالٹی جو یعنی ودن کوما جو انہوں نے بنائی اس کو امیجن کیا، امیجنیشن میں انہوں نے اس کو انوینٹ کیا، پھر اس حقیقت کو سب کے لیے ناقابل تنسیخ اصول عدل بنا دیا۔ ان میں برابری اور ادنا سے اعلیٰ کی درجہ بندی شامل تھی۔ ایسے افاقی اصولوں کی جگہ کہیں اور نہیں، صرف انسانوں کے زرخیز تخیل میں موجود ہوتی ہے کہ ہیومن جو امیجنیشن ہے، فرٹائل امیجنیشن اس میں ہے، یا ان دیو مالائی کہانیوں میں موجود ہوتی ہے جن کو گھڑا جاتا ہے اور دوسروں کو سنایا جاتا ہے۔ ان اصولوں کی ٹھوس حقیقت کے طور پر کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یہ ریئل نہیں ہوتی، کنکریٹ نہیں ہوتی، مگر جو کنکریٹ لائف ہے اس کو یہ انفلوئنس کرتی ہے۔ ہمارے لیے یہ بات تسلیم کرنا آسان ہے کہ لوگوں کی اعلیٰ اور ادنا کی درجہ بندی یا تقسیم محض تخیل کی پیداوار ہے، اور یہ اگر یہ کہیں کہ تمام انسان برابر ہیں تو یہ بات بھی محض دیو مالائی بات لگتی ہے۔ اگر انسان برابر ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کن معنوں میں برابر ہے؟ کیا ایسی کوئی ٹھوس حقیقت موجود ہے جو انسانی تخیل سے باہر ہو اور اس کے مطابق سب انسانوں کو برابر قرار دیا جائے؟ کیا حیاتیاتی طور پر یعنی بایولوجیکلی سب انسانوں کو برابر قرار دیا جا سکتا ہے؟ آئیے امریکہ کے اعلان آزادی کی سب سے اہم بات کو بایولوجیکل معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں لکھا ہے، یہ جو اعلان آزادی ہے، ہم ان حقیقتوں کو کسی تنسیق سے بالا تر مانتے ہیں کہ تمام انسانوں کی تخلیق برابری کی بنیاد پر ہے، اور یہ لکھا ہے اس میں، اور ان کو پیدا کرنے والے نے انسانوں میں ناقابل تنسیخ حقوق ودیت کر دیے، یعنی کہ فنڈامنٹل رائٹس دے دیے، اور ان میں زندگی، آزادی اور خوش رہنے کے لیے تگ و دو کرنے کے حقوق شامل ہیں۔ اچھا، بایولوجیکل سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، یعنی کہ اٹس ناٹ ایک کمپلیٹ فارم میں نہیں اتارا گیا کہ جی ایک دم ایسے ہوا اور وہ مکمل آ گئے، وہ ایک ارتقاء کے نتیجے میں آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ایک انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ انسانوں کے ارتقاء میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ وہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ برابری کا تصور دراصل تخلیق کے مذہبی نظریے کے ساتھ منسلک ہے۔ امریکیوں نے برابری کا تصور مسیحیت سے مستعار لیا، یعنی کرسچینٹی سے لیا۔ اس تصور میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہر فرد کو خداوند نے ایک روح کے طور پر پیدا کیا
اور اس طرح سب انسان خداوند کے روبرو برابر ہیں۔ اگر ہم مسیحیت کے خداوند، تخلیق اور روح سے متعلق خیالات پر یقین نہیں رکھتے تو یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ سب انسانوں کے برابر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ارتقاء میں چیزیں اور جاندار ایک دوسرے سے مختلف رہتے ہیں، وہ میکینیکلی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہر فرد کا جینیٹک کوڈ کسی دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے، یہ بھی کہ پیدائش کے وقت وہ مختلف قسم کے ماحول میں پلتا ہے۔ ان عوامل کی وجہ سے افراد میں مختلف قسم کی کیپیبلٹیز پیدا ہوتی ہیں، یعنی اس میں پوٹینشیلٹیز آتی ہیں اور ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ان پوٹینشیلٹیز کی وجہ سے ان کے زندگی کے امکانات جو پاسبلٹیز ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح مساوی پیداوار کی بجائے اگر یہ کہا جائے کہ انسان اپنے ارتقاء کی وجہ سے مختلف طور اطوار رکھتا ہے تو یہ بہتر بات ہوگی۔ البتہ اس میں ایک اضافہ ضرور کرنا چاہیے کہ انسان بایولوجیکلی برابر نہ ہو، ان میں کیپیبلٹیز ہے، مگر ایک ہے کہ جس ریاست میں وہ رہتے ہیں یا جس سوسائٹی، وہاں پہ ان کو برابر مساوی مواقع ضرور ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو آپٹیمم لیول کے اوپر وہ اس کی نشو و نما کر سکیں، اس کو فلرش کر سکیں۔